ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، وہ خوش نصیب حضرات جن کی قبر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اترے اور ان حضرات کو خصوصی اعزاز بخشا، ان میں ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت بی بی خدیجہ کے ایک صاحبزادے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ذوالبجادین یعنی دو چادروں والا ہے شامل ہیں۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، کب اسلام لائے، یہ لقب کیوں ملا، شہادت کس طرح ہوئی، نیز ان کی تدفین کا منظر کیسا روح پرور تھا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین محترم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد قبیلہ مزینہ سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والد نے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا۔ آپ کا چچا مالدار تھا، لہٰذا اس نے آپ کی کفالت اور پرورش کی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دین اسلام میں دلچسپی لینے لگا، لیکن چچا کی وجہ سے قبول اسلام کی طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مدینہ واپس ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا سے کہا، میں نے تمہارے اسلام لانے کا انتظار کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دو گے، لہٰذا مجھے اسلام لانے کی اجازت دے دو۔ چچا نے کہا، اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تم سے اپنی دی ہوئی ہر چیز چھین لوں گا، یہاں تک کہ کپڑے بھی چھین لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں، میں جھوٹے معبودوں کی عبادت چھوڑتا ہوں، میرا سب کچھ لے لو۔ چچا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کپڑوں سمیت سب کچھ چھین لیا۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنی قوم کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، میرا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل پڑا ہے، اس کے پیچھے جاؤ اور اسے واپس لے آؤ۔ جب قوم کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لائے تو والدہ نے کہا، یہ بہت شرم و حیا والا ہے، اگر اس کے کپڑے اتار لوگے تو یہ بھاگ نہیں سکے گا۔ لہٰذا قوم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے اتار دیے اور برہنہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کمرے میں بیٹھ گئے اور کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ والدہ یہ دیکھ کر قوم کے پاس گئیں اور کہا، میرے بیٹے نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچے گا نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا۔ تم لوگ اس کے کپڑے دے دو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے۔ لیکن قوم نے کپڑے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر والدہ نے اپنی چادر کے 2 حصے کر کے ایک حصے میں بٹن لگا دیے جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوڑھ لیا، جبکہ دوسرے حصے کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر ڈال دیا اور کہا، جاؤ چلے جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحر کے وقت مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی شریف میں ٹھہرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور نظر مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، میں فقیر و مسافر ہوں، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا نام عبداللہ اور تمہارا لقب ذوالبجادین ہے، ہمارے گھر کے قریب ہمارے پاس رہا کرو۔ نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے اور جب تک اللہ چاہتا آپ نماز پڑھتے رہتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اسلام عرض کرتے، پھر اپنی رہائش کی طرف چلے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے بہت سا قرآن پڑھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں قیام کرتے اور بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے۔
ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس اعرابی یعنی دیہاتی کو نہیں سن رہے کہ بلند آواز سے قرات کرتا ہے اور دوسروں کو تلاوت قرآن سے روک دیتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے چھوڑ دو، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا، کیا یہ ریاکار یعنی دکھلاوا کرنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اسے چھوڑ دو، یہ افواہین یعنی گریہ وزاری کرنے والوں میں سے ہے۔ حضرت سیدنا ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا مگر اس نے قبول نہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو حضرت ذوالبجادین سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی مگر اس نے انکار ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے فلاں عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کر دیا۔ سن 9 ہجری ماہ رجب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ببول کے درخت کی چھال منگوائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھال لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آپ کے بازو پر باندھ دیا اور دعا کی، اے اللہ، میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ عرض کی، میں نے اس کی خواہش نہیں کی۔ ارشاد فرمایا، جب تم جہاد کے لیے نکلو، اگر بخار میں فوت ہوگے تب بھی تم شہید ہوگے۔ اگر تمہارا جانور تمہیں گرا کر تمہاری گردن توڑ دے تو بھی تم شہید ہوگے۔ کوئی حرج نہیں کہ شہادت کس طرح ملے۔ خدا پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام تبوک پہنچ کر تقریباً 20 راتیں دشمن کا انتظار کیا۔ وہیں حضرت ذوالبجادین کو بخار چڑھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں چراغ دیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کی قبر میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو عزت کے ساتھ لاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرمایا، پھر یہ دعا مانگی، الہی، یہ میری خدمت میں دن رات رہا ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ اعزاز و اکرام اور محبت و شفقت دے کر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میری یہ آرزو تھی کہ میں ان کی جگہ پر ہوتا، حالانکہ میں حضرت ذوالبجادین سے 15 برس پہلے اسلام لایا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روح پرور منظر دیکھ کر اپنے جذبات کا اظہار یوں فرمایا، اللہ کی قسم، میری یہ خواہش ہے کہ میں اس قبر میں ہوتا۔ یاد رہے کہ حضرت سیدنا ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ غزوہ تبوک میں کسی اور صحابی کی وفات نہیں ہوئی تھی۔